बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ आपको बड़े एक्टिव नज़र आते हैं और MQM के वफ़द से मुलाकातें कर रहे हैं, काफ लीग से रब्ते कर रहे हैं। आसिफ ज़रदारी और बिलावल ज़रदारी उनसे मिलने आते हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चलाने की, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। और अपनी औकात ये है कि आज का दिन भी FIA ने नहीं बख्शा और FIA पहुँची है शहबाज शरीफ के घर और अदालत में जो दरख्वास्त खारिज हुई है और उसके बाद अदालत की तरफ से जो उनकी दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से जो नया बुलावा आया है, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के और सीनियर रहनुमा और जिनको मुंशी कहा जाता है शरीफ ख़ानदान का, और वो शरीफ ख़ानदान का हिस्सा हैं, अहम फ़र्द हैं शरीफ ख़ानदान के, उनकी नहली के रेफरेंस पर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चलाई जा रही है, उस पर जो अहम पेशरफ्त हुई है। एक तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आज MQM ने भी और काफ लीग ने भी कैसे नो बोल दिया है करप्ट अपोजिशन को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि नवाज़ शरीफ और फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और जो नवाज़ शरीफ हैं उन्होंने मनाने की कोशिश की है फजल रहमान को कि आपका भी हिस्सा होगा, क्योंकि फजल रहमान को लगता है कि यहाँ नवाज़ शरीफ जहाँ पर या आसिफ ज़रदारी होंगे वहाँ फजल रहमान का हिस्सा नहीं बचेगा, क्योंकि हमेशा फजल रहमान को तब हिस्सा मिलता था जब आसिफ ज़रदारी हुकूमत में थे या नवाज़ शरीफ हुकूमत में थे। जब ये दोनों अगर इनकी जो ख्वाहिश है कि ये दोनों मिलकर कोई इत्तेहादी हुकूमत बनाएं तो फजल रहमान को लगता है कि मुझे उसमें से क्या मिलेगा। नवाज़ शरीफ ने उनको राज़ी किया है और नवाज़ शरीफ ने उनको ना सिर्फ राज़ी किया है बल्कि PDM का जो इजलास है, हंगामी इजलास 11 फरवरी को तलब किया है। PDM सरबराह फजल रहमान ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का PDM के सरबराह से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और ज़राए का ये भी कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत के ख़िलाफ़ मुअस्सर पेशकदमी के हवाले से इत्तफ़ाक़ किया है। नवाज़ शरीफ ने टेलीफोन करके मौलाना फजल रहमान को अपनी पार्टी की एग्जेक्टिव कौंसल के फ़ैसलों में एतमाद में लिया। दोनों रहनुमाओं ने PDM का इजलास फौरी तलब करके हुकूमत मुखालिफ तहरीक के ख़िलाफ़ और हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक है उसको एक्टिव करना और उसको मज़ीद बेहतर तरीके से लेकर चलने पर जो उनका आपस में तबादला ख्याल हुआ है। और मुस्लिम लीग नून की जो एग्जेक्टिव कौंसल है, जिसको सेंट्रल एग्जेक्टिव कौंसल CEC कहते हैं, ज़राए का ये कहना है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक़ में नहीं है बल्कि वो एहतजाज के हक़ में है। और वो लॉन्ग मार्च, वो ये समझते हैं कि हमें अगले इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए और हमें अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। और बिलावल ज़रदारी और आसिफ ज़रदारी को ये लगता है कि अगर अगले इलेक्शन तक हमने इंतज़ार किया तो सिंध भी हमारे हाथ से चला जाएगा। अब देखते हैं कि 11 फरवरी को जो फजल रहमान ने PDM का इजलास तलब किया है, ये इजलास ये ऊँट किस करवट बैठता है और ये मामला कहाँ तक जाता है। दूसरी तरफ MQM के साथ आज मुलाकात थी और MQM ने पहले मुलाकात की शहबाज शरीफ के साथ, फिर MQM की काफ लीग के साथ भी मुलाकात थी। शहबाज शरीफ ने MQM को कहा है कि आप हुकूमत को छोड़ें, पाकिस्तान की बात करें। ये वो लोग हैं जो 30 साल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इक़्तिदार में रहे हैं और आज तक इक़्तिदार को नहीं भूले, और MQM से ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो इक़्तिदार और हुकूमत को भूल जाए और पाकिस्तान की बात करे। कहता कौन है? वो कहते हैं जिन्होंने खुद आज तक पाकिस्तान के बारे में कभी नहीं सोचा और हमेशा कुर्सी और इक़्तिदार, सगे भाइयों की आपस में लड़ाई, ख़ानदान की आपस में जो फूट है वो सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार और कुर्सी के लिए, और ये भाषण देते हैं कि पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान की बात करें। आज जब उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से, बेसिकली आसिफ ज़रदारी ने कोशिश की थी और आसिफ ज़रदारी ये समझते थे कि मैं काफ लीग को राज़ी कर लूँगा। चौधरी शुजात बड़े समझदार हैं, उन्होंने कहा कि हम क्यों अपना 1-1.5 साल जो रह गया है उसको ज़ाय करें, हम उनके साथ, हुकूमत के साथ हैं, हम हुकूमत के साथ रहेंगे, नया इलेक्शन आएगा, नए इत्तेहाद बनते रहेंगे, आपको फिर हमारी ज़रूरत पड़ेगी। कौन सा कोई आखिरी बार आपको हमारी ज़रूरत पड़ी है? हाँ, जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे। इस वजह से उन्होंने भी नो बोल दिया। जब उन्होंने नो बोल दिया तो आज तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के साथ कमर बाजवा साहब थे। सबको पता है कि इदारे एक पेज पर हैं
اور ایسے میں شہباز شریف یہ امید لگا کر بیٹھے تھے کہ ایم کیو ایم ان کو ساتھ دے گی. ایم کیو ایم گئی ضرور ہے, ایم کیو ایم نے ان کے پاس چائے ضرور پی ہے, لیکن چائے پینے کے بعد انہوں نے کاف لیگ کے ساتھ ملاقات کے رکھ کے اس بات پر وہ ڈٹ گئے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ جو ہمارا اتحاد ہے ہم اس کو نہیں توڑیں گے. اور یہ ان کو ایک بدترین شکست ہے. یہ سمجھے تھے کہ یہ حکومت جب تک یہ اتحادی جماعتوں کو نہیں توڑیں گے ان کو تو ان کے ہاتھ تو آنے والا ہے کچھ نہیں, اور اتحادی جماعتوں نے نو بول دیا ہے. اور آج واضح طور پر ایم کیو ایم نے بھی یہ پیغام دے دیا ہے اور نون لیگی قیادت پر وہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم سیاسی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں لیکن ہم اتحاد کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. پھر مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نااہلی کے لیے جو دائر ریفرنس ہے الیکشن کمیشن نے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کی درخواست ہے, اس پر جو یہ معاملہ تھا ایک آرڈیننس آیا تھا اور اس آرڈیننس کو جو یہ کہا گیا تھا کہ اس آرڈیننس میں جو 60 دن تک جیسے اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا 60 دن کے اندر اندر جو حلف نہیں لے گا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. تو یہ ریفرنس فائل کیا گیا تھا. اسحاق ڈار کو آئین کے آرٹیکل 63(2) کے تحت نااہل قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی. الیکشن کمیشن نے اسحاق ڈار کی نااہلی کے ریفرنس پر سماعت 21 فروری کو مقرر کی ہے, جس کے لیے درخواست گزار کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسحاق ڈار کی سینٹ کی رکنیت رواں ماہ جو 10 جنوری ہے پچھلے مہینے 10 جنوری کو بحال کی تھی. الیکشن کمیشن نے اسحاق ڈار کی سینٹ کی رکنیت بحال کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور 29 جون 2018 کو جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا تھا. مذکورہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ اسحاق ڈار کی سینٹ کی رکنیت 9 مارچ 2018 سے بحال کی گئی ہے. سابق وزیر خزانہ کی سینٹ کی رکنیت مئی 2018 میں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے عارضی طور پر معطل کی تھی. اس سے قبل اسحاق ڈار سینیٹر منتخب ہوئے تھے اور سینیٹر منتخب ہونے کے بعد ان کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی جس پر انہیں 8 مئی 2018 کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا تھا. تاہم وہ پیش نہیں ہوئے تھے اور ان کی رکنیت معطل کر دی گئی تھی. اسحاق ڈار 3 مارچ 2018 کو ہونے والے سینٹ الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ٹکٹ ہے اس پر الیکشن لڑے تھے اور ساتھ یہ کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اس معاملے میں ہر حال میں اسحاق ڈار یہ چاہتے تھے کہ وہ بچ جائیں گے, ان کی سینٹ کی رکنیت پوری ہوگی اور وہ سینٹ کی رکنیت بچ جائے گی, 5 سال پورے کریں گے. اسحاق ڈار نے اکتوبر 2021 میں ایوان بالا میں اپنی نشست برقرار رکھنے کے لیے حلف اٹھانے کی جو قانونی مدت ہے 2 ہفتے میں ختم ہونے کے خدشات کے پیش نظر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ کر استدعا کی تھی کہ 40 روز کے اندر حلف اٹھانے کا اصول ان پر لاگو نہیں ہوتا. انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ الیکشن کمیشن نے انہیں سینٹ کی نشست پر کامیابی سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جو سپریم کورٹ نے 8 مئی 2018 کو معطل کر دیا تھا. کیونکہ میرا نوٹیفیکیشن معطل تھا اس وجہ سے میں حلف نہیں اٹھا سکا. اب کیونکہ نوٹیفیکیشن ان کا بحال ہو گیا ہے اور بحالی کے بعد بھی انہوں نے حلف نہیں لیا تو یہ ریفرنس تھا اور اس ریفرنس پر جو اسحاق ڈار نے 1 ستمبر کو یہ ریفرنس جو صدارتی آرڈیننس ہے اس کو نافذ ہوا تھا اور 40 روز کے اندر حلف نہ اٹھانے والے قانون ساز اپنا عہدہ برقرار نہیں رکھ سکیں گے, یہ اس میں کہا گیا تھا. اور اس بنیاد پر اب اسحاق ڈار دوڑے ہیں اور اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ مجھے بچایا جائے, لیکن ساتھ جو ان کی نااہلی کا ریفرنس ہے وہ 21 فروری کو اس کے اوپر سماعت ہوگی, اس کی جو تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایف آئی اے نے شہباز شریف کو حاضری کا سمن بھجوا دیا ہے. ایف آئی اے میں جو ان کی درخواست دی تھی حاضری سے استثناء کی وہ عدالت نے خارج کر دی ہے اور جو اسپیشل جج ہیں سینٹرل انہوں نے یہ حکم جاری کیا ہے اور ایف آئی اے کو کہا ہے کہ سمن آپ جا کر خود ان پرسن جا کر شہباز شریف کو پہنچا کے آئیں. اور شہباز شریف کے سمن میں کیا لکھا گیا ہے, ایف آئی اے نے یہ جو مقدمہ درج کیا ہے شہباز شریف نے کرونا کے باعث حاضری سے استثناء کی درخواست دی تھی جبکہ عدالتی احکامات پر ایف آئی اے نے شہباز شریف کو 10 فروری کو طلب ہونے کا سمن بھیجا ہے. شہباز شریف کے خلاف یہ کہا گیا تھا اس درخواست کے اندر شہباز شریف نے کہا تھا کہ مجھے کووڈ ہوا ہے اور بیڈ ریسٹ ہے اور میں رش والی جگہوں پر نہیں آ سکتا, اس وجہ سے براہ مہربانی مجھے ریلیف دیا جائے. 1 فروری کو شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی تھی. امجد پرویز صاحب نے نہ صرف اس دن کی استثناء مانگی تھی بلکہ امجد پرویز صاحب نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ ابھی ان کو چند ہفتوں کا ٹائم چاہیے, وہ اس حالت میں نہیں ہیں کہ وہ عدالت میں پیش ہوں.
اب ان کی درخواست پینڈنگ پڑی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف نے جو ڈرامے بازی کی ہے آصف زرداری اور بلاول زرداری کو بلا کے وہ ان کے گلے پڑے گی۔ اب وہ گلے ایسے پڑی کہ جس دن وہ آئے انہوں نے ان کا استقبال کیا، میڈیا کے اوپر ساری چیزیں آ گئیں، اگلے دن ان کو پیش ہونا پڑا نیب عدالت میں۔ نیب ریفرنسز پر سماعت ہوئی اور نیب ریفرنسز میں سماعت میں شہباز شریف خود گئے۔ عدالت نے ان کو کہا کہ آپ جانا چاہتے ہیں اب چلے جائیں، عدالت نے ساری کارروائی مکمل کی۔ اب ایف آئی اے جو عدالت ہے، اسپیشل جو کورٹ ہے، انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جو ان کے پاس شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست اس کو خارج کرتے ہوئے ایف آئی اے کو کہا کہ 10 فروری کو بیل پر سماعت ہے، فائنل آرگومنٹس ہونے ہیں، اور کیونکہ عدالت میں ملزمان موجود ہوں گے اور عدالت ان کے سامنے فیصلہ سنائے گی، بیل خارج ہوگی، ملزمان کو ہتھکڑی لگے گی اور جیل چلے جائیں گے، اس وجہ سے عدالت نے ان پرسن طلب کر لیا ہے شہباز شریف کو کہ وہ 10 فروری کو پیش ہوں، اور ان کی جو کرونا سے حاضری معافی کی اور حاضری کی استثناء کی درخواست تھی، عدالت نے اس کو خارج کرتے ہوئے 10 فروری کو ایف آئی اے کو کہا کہ وہ جائیں۔ ایف آئی اے ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن آج پہنچے، وہاں پر شہباز شریف کے جو سیکرٹری ہیں ان کو نوٹس وصول کروا دیا ہے۔ ایف آئی اے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نوٹس وصول ہو گیا ہے، اور اب 10 فروری کو شہباز شریف پہنچیں گے، اور ایف آئی اے کا جو مقدمہ ہے اس میں جو درخواست ضمانت ہے اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔